کنکویسٹ آف ہیپینیس بائی برٹرینڈ رسل کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو کہ خوشی کے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج معاشرے کے اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد میں سائنسدان اکثر سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ممتاز جذباتی طور پر سیدھے ہیں اور اپنے کام سے اتنا گہرا اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ انہیں تقریباً ہر چیز میں خوشی ملتی ہے۔ وہ اپنے کام میں خوش ہیں کیونکہ سائنسدان جدید دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ اس کی اہمیت کو نہ صرف خود سائنسدان بلکہ عام لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان کی زندگی میں خوشی کے تمام عناصر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایسے کام میں مشغول ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیت کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایسے نتائج حاصل کرتے ہیں جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی معنی خیز معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب عوام ان نتائج کو بالکل بھی نہ سمجھے۔ یہ صرف ممتاز سائنسدان ہی نہیں ہیں جو اپنے کام میں خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ کام کی خوشی ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہے جو ایک خصوصی مہارت تیار کرتا ہے، جب تک کہ وہ وسیع پیمانے پر پہچان اور شہرت کی ضرورت کے بغیر اپنی مہارت کی مشق سے مطمئن ہوں۔ میں ایک بار ایک ایسے آدمی کو جانتا تھا جس نے ابتدائی زندگی میں دونوں ٹانگوں کا استعمال کھو دیا تھا، پھر بھی وہ لمبی زندگی خاموشی سے خوش رہا۔ اس نے گلاب بلائٹ پر 5 جلدوں پر مشتمل کام لکھ کر یہ حاصل کیا جس پر وہ سرکردہ اتھارٹی تھے۔ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا تھا جو دنیا کا سب سے بہترین ٹائپسٹ تھا، جس کی تلاش ان تمام لوگوں نے کی تھی جو فنکارانہ فونٹس وہ ڈیزائن کرنے کی شوقین تھے۔ اس کی خوشی ان لوگوں کی مخلصانہ تعریف سے نہیں تھی جن کی تعریف حاصل کرنا مشکل تھا، بلکہ اس کے ہنر پر عمل کرنے کے خالص لطف سے حاصل ہوا۔ ایک ایسی خوشی جو ہنرمند رقاصوں کو محسوس نہیں ہوتی جب وہ رقص کرتے ہیں۔ تاہم بہترین قسم کے کاموں میں ایک اور خوبی پائی جاتی ہے جو مہارت کے استعمال سے بھی زیادہ خوشی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تعمیری کا معیار ہے۔ کچھ کام میں، اگرچہ یقینی طور پر زیادہ تر میں نہیں، کچھ پیدا ہوتا ہے جو کام ختم ہونے کے بعد دیر پا نتیجہ کے طور پر رہتا ہے۔ سب سے زیادہ پورا کرنے والے اہداف وہ ہوتے ہیں جو ایک کامیابی سے دوسری کامیابی تک لے جاتے ہیں بغیر کسی حتمی انجام تک پہنچنے۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو بنانے سے چیزوں کو گرانے سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہو سکتا ہے کہ جو لوگ عمارت سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ گہرا اطمینان پاتے ہیں۔ جو تباہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو پھاڑ کر کبھی نہیں پاتے، کیونکہ ایک بار جب انسان نفرت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو عمارت میں اس خوشی کو محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو کوئی دوسرے محسوس کر سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں چند چیزیں بامعنی تعمیری کا کام کرنے کے موقع سے زیادہ مؤثر طریقے سے نفرت پر قابو پانے میں مدد کر سکتی ہے۔ مبہم وجوہات کی لگن سے زیادہ دور نہیں وہ خوشی ہے جو شوق میں پائی جاتی ہے۔ سب سے مشہور زندہ ریاضی دانوں میں سے ایک اپنا وقت ریاضی کے مسائل کو حل کرنے اور ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کرتا ہے۔ میں تصور کرتا ہوں کہ مؤخر الذکر ان اوقات میں سکون لاتا ہے جب وہ سابق میں پھنس جاتا ہے۔ ذرا اس بے پناہ خوشی کے بارے میں سوچیں جو مشاغل لا سکتے ہیں۔
کھانا پکانا، فن، موسیقی، باغبانی، سبھی ایک سحر انگیز دنیا کھولتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان سادہ خوشیوں کے لیے بہت بالغ یا نفیس محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب نے بچپن میں ان کا لطف اٹھایا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہم نے انہیں جوانی کے وقار کے نیچے سوچنے لگے ہیں۔ یہ بالکل دھندلا پن اور مشاغل بہت سے معاملات میں شاید زیادہ ترین گہرے پائیدار خوشی کے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ حقیقت سے بچنے کے طریقے ہیں، یا کچھ درد کو مختصر طور پر بھول جاتے ہیں جن کا سامنا کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پائیدار خوشی کسی بھی چیز سے زیادہ اس بات پر منحصر ہے جیسے ہمارے ارد گرد لوگوں اور دنیا میں دوستانہ دلچسپی کہا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں دوستانہ دلچسپی ایک قسم کا پیار ہے، لیکن اس قسم کا نہیں جو کہ ملکیت، کنٹرول یا ہمیشہ شدید رد عمل کی خواہش رکھتا ہو۔ اس قسم کا لگاؤ اکثر ناخوشی کا باعث بنتا ہے۔ وہ قسم جو خوشی کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہے جو دوسروں کا مشاہدہ کرنے سے لطف اندوز ہوتی ہے، ان کی منفرد خوبیوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی دلچسپیوں اور خوشیوں کی حمایت کرنا چاہتی ہیں جن کا سامنا ہوتا ہے۔ ان پر قابو پانے کی کوشش کیے بغیر یا تعریف کا مطالبہ کیے بغیر جو شخص حقیقی طور پر دوسروں کے بارے میں ایسا محسوس کرتا ہے وہ خوشی پھیلاتا ہے اور بدلے میں مہربانی حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں مطمئن ہے۔ وہ خوشگوار ساتھی بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی اپنی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فطری طور پر اور آسانی سے بہت سارے لوگوں کی طرح ہونا سب کی ذاتی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ میں چیزوں میں دوستانہ دلچسپی کی بھی تعریف کرتا ہوں۔ یہ جملہ تھوڑا سا غیر معمولی لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ بے جان اشیاء کے ساتھ دوستی محسوس کرنا ناممکن ہے، پھر بھی ایک ماہر ریاضیات کی چٹانوں میں یا قدیم کھنڈرات میں ماہر آثار قدیمہ کی دلچسپی میں دوستی سے ملتی جلتی چیز ہے، اور اس قسم کی دلچسپی اس بات کا بھی حصہ ہونی چاہیے کہ ہم افراد اور معاشروں سے کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر ذاتی چیزوں میں دلچسپی جبکہ شاید روزمرہ کی خوشی کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا دوسرے لوگوں کے ساتھ گرم جوشی کا رویہ پھر بھی بہت اہم ہے۔ ایک شخص جو تاریخ اور فلکیات میں مخلصانہ دلچسپی پیدا کر کے اپنی پریشانیوں کو بھول سکتا ہے وہ یہ دریافت کرے گا کہ غیر ذاتی چیزوں کی دنیا میں اپنے سفر کے بعد وہ پرسکون اور توازن کے احساس کے ساتھ لوٹتے ہیں جو انہیں اپنی پریشانیوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں مدد کرتا ہے، اور اس وقت کے دوران انہوں نے ایک حقیقی چاہے عارضی قسم کی خوشی کا بھی تجربہ کیا ہوگا۔ خوشی کا راز یہ ہے اپنی دلچسپیوں کو ہر ممکن حد تک وسیع ہونے دیں اور ان لوگوں اور چیزوں کو جواب دینے کی کوشش کریں جو آپ کی دلچسپی رکھتے ہیں، دشمنی کے بجائے دوستانہ طریقے سے۔